اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو ندا، صدا اور پکار پر حاضر ہو، صرف ایک اللہ ہی ہے جو ہر کسی کی پکار پہ آتا ہے، بلکہ اللہ کو تو آنا ہی نہیں پڑتا، کیونکہ میرا اللہ فرماتا ہے میں تو تیری شارخ سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ کل کائنات میرے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، میرے اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے، جن کا مطلب ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ صبح مطلب جانے سے قبل اپنی بیوی کو کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تمہیں ضرورت ہے ایک چٹ پر لکھ کر دے دو، اور ان کی بیوی لکھ کر دے دیتی۔ آپ دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ پرچی کھولتے، جو چیزیں ان کی بیوی نے لکھی ہوتی، اور وہ ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے، پھر ان کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں، جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ ضرورت کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ کر جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا۔ کبھی حکیم صاحب صبح کے 9:30 کبھی 10 بجے مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے انہوں نے پرچی کھولی تو وہ پرچی کو دیکھتے کے دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک مرتبہ تو ان کا دماغ ہی گھوم گیا، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا، اور جو ضروریات کی چیزیں جتنی بھی ان کی بیوی نے لکھی تھیں، ان کے لکھنے کے بعد کیا لکھا تھا کہ بیٹی کی جہیز کا سامان۔ کچھ دیر وہ سوچتے رہے، پھر انہوں نے چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے سامنے لکھا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی جانے۔ بے شک یہ حقیقت ہے، بیٹیوں کے بارے میں تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ شامل ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ایک دو مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے، اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو کوئی خاص توجہ نہ دی، کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے، اور وہ سوٹڈ بوٹڈ آدمی کار سے باہر نکلا اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ حکیم صاحب نے کہا اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر سٹول پر آ جائیں تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ لوں، اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی کیفیت بیان کریں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے حکیم صاحب میرا خیال ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ میں 15-16 سال بعد آپ کے مطب میں داخل ہوا ہوں۔ آپ کو میں اپنی گزشتہ ملاقات کا احوال سناتا ہوں، پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی۔ جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، مجھے اللہ آپ کے پاس لے آیا تھا، کیونکہ اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ میں لاہور سے میرپور اپنی کار میں اپنے آبائی گھر میں جا رہا تھا، عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پنچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنچر لگوانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں، آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مطب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائے، اور مجھے ضرورت بھی تھی۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی چلے نا مجھے بھوک لگی ہے، اور آپ اسے کہہ رہے تھے بیٹی تھوڑا سا صبر کرو ابھی چلتے ہیں۔
تو میں نے یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے کوئی دوائی آپ سے خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو محسوس نہ کریں۔ تو میں نے کہا حکیم صاحب، میں کچھ سالوں سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں پر بھی بہت علاج کروایا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن ابھی قسمت میں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا میرے بھائی، توبہ استغفار پڑھو اور اپنے اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب اور غمی خوشی، زندگی موت پر ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں، اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے، اور اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے یاد ہے کہ آپ باتیں کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑیاں بھی بنا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈالیں۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ میں نے اپنا نام بتایا تو آپ نے ایک لفافے پر میرا نام اور دوسرے لفافے پر میرے نام کے ساتھ بیگم لکھا۔ پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی، کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا۔ لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے، تو آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے، لیکن مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں پہ ایک اور آدمی آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی ہے، اور مزید رقم وہ نہیں لیتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے، اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم و شان انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائی اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا کہ وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے، اور اس کی دی ہوئی ادویات ہمارے دل کی مرادیں پوری کرنے کا باعث بنے گی۔ اور پھر اس شخص نے کہا حکیم صاحب، آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہاریں دکھا رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب بھی پاکستان میں چھٹی پر آیا، کار ادھر روکی لیکن دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا، آپ کا مطلب بند تھا۔ ایک آدمی پاس ہی کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے لازماً پہنچ جائیں، ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اسی لیے آج میں صبح صبح آپ سے ملنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ مزید اس شخص نے کہا، جب 15 سال قبل میں آپ کے پاس یہاں آپ کے مکتب میں آیا تھا تو میں نے آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی، اور اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی تھی۔ حکیم صاحب، ہمارا سارا خاندان انگلینڈ میں سیٹل ہو چکا ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اسی ماہ کو ہونا تھی، اور اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ 10 دن قبل اسی کار میں اسے میں نے لاہور اپنے رشتے داروں کے پاس بھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیز بھی چاہے خرید لے۔ اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا، لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں کھاتی رہی اور بازاروں میں پھرتی رہی، اور بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گری۔ وہاں سے اسے ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو 106 ڈگری بخار ہے، اور یہ گردن توڑ بخار ہے، اور وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ شادی
جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کریں گے، اور ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کرنی اور آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان بولے، صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا دماغ اتنا نہیں ہے۔ میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی پرچی یہاں آ کر کھول کر دیکھی تو گھر کے سامان کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے، بیٹی کے جہیز کا سامان، تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا؟ آپ خود یہ پرچی ذرا دیکھیں۔ تم صاحب نے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا ہوا تھا، یہ کام اللہ کا ہے اور اللہ ہی جانے۔ اور پھر وہ حکیم صاحب کہنے لگے، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میری بیوی نے کوئی چیز لکھ کر بھیجی ہو اور مولا نے اسی دن اس کا بندوبست نہ کر دیا ہو۔ اور پھر حکیم صاحب کہنے لگے، واہ مولا واہ، تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ اور وہ کہنے لگے کہ آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے، لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنے بندوں کو اپنے معجزے دکھاتا ہے اور کس طرح وہ اسباب کا بندوبست کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اس پورے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جن کا توکل اللہ جیسی عظیم ہستی پر ہوتا ہے، یقیناً کامیابیاں ان کا مقدر ہوتی ہیں۔ یقیناً ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ انہیں نجات دیتا ہے، ہر فکر سے اللہ تعالیٰ انہیں آزاد کرتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، سب سے بڑی بات یقیناً معجزات ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال قرآن پاک میں بیان ہوئی، وہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام، سبحان اللہ، یہ دیکھیے کہ وہ مصر کے بازاروں میں بکے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کا حاکم بنا دیا۔ یہ سارے واقعات بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو میرا بھائی بہن اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے معاذ اللہ، تو یاد رکھیے گا کہ اگر دنیا کے سارے دروازے بھی بند ہو جائیں، آپ کو لگے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دروازہ، رستہ، کھڑکی کھلی ہوتی ہے۔ ہمت نہ ہاریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکاریں۔ ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ویسا ہی کرتا ہوں جیسا کہ میرے بندے کا میرے متعلق گمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث کا میں نے آپ کو چھوٹا سا حصہ بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سورہ توبہ کی 129 نمبر آیت بھی بیان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جو میرا بھائی بہن اس دعا کو پڑھے گا، یہ قرآنی آیت ہے اور دعا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی اسے ہر قسم کی فکر سے آزادی دے گا۔ یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے۔ تو کوشش کریں اس دعا کو چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں۔ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھیں، اگر وضو نہ بھی ہو تو تب بھی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، زبان پاک ہوتی ہے، لیکن افضل جو ہے یہ وضو کے ساتھ اور درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد 100 بار اس کو پڑھ لیں، اور شام کو عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے پڑھیں، یعنی جیسے ہی مغرب کے وقت میں تھوڑا سا ٹائم رہ جائے تو تب اس کو پڑھیں، کیونکہ اس دعا کا جو پڑھنے کا وقت ہے حدیث میں بھی یہ صبح اور شام کا وقت ہے۔ یہ بہت زبردست کلمات ہیں، اور ہر میرا بھائی بہن کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا اللہ سے رشتہ نہیں بنے گا۔
نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت مرتبہ بیان کیا ہے، اور آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر میرے بھائی، ہر میری بہن کی ہر فکر، ہر مشکل، ہر پریشانی دور کر دے، آمین سم آمین۔ اور جس میرے بھائی بہن کی جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے پوری کرے، آمین سم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم